بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات چل رہی تھی ابرار کون لوگ ہیں، ابرار یعنی نیک لوگ کون ہیں۔ کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، کتنا ہے تاریک گنہگار کا عالم، انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم۔ ابرار بندے کون ہیں؟ اس لیے کہ وعدہ ہے ان الابرار لفی نعیم، نیک بندے جنت میں جائیں گے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں نقل فرماتے ہیں، قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار الذین لا یؤذون الذر، یعنی جو چینٹیوں کو بھی تکلیف نہ دیں۔ آج جس کو دیکھو بیوی کی پٹائی کر رہا ہے، ذرا ذرا سی بات پر لڑ رہا ہے، ان کی آہ سے ڈریے۔ یہ بیویاں اللہ کی بندیاں بھی ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے سفارش نازل کی ہے، وعاشروہن بالمعروف۔ اے ایمان والو، تم ان بیویوں کو خالی بیویاں مت سمجھو، یہ میری بندیاں بھی ہیں، ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ اگر کسی کی بیٹی کو کوئی ستا رہا ہے تو آپ بتائیے اس بیٹی کا باپ اس کو دوست بنائے گا؟ تو اگر ہم اپنی بیویوں کو ستائیں گے تو بیوی کا ابا تو غمگین ہوگا، ربا یعنی حق تعالی شانہ بھی غضبناک ہوگا کہ یہ میری بندی کو ستا رہا ہے، پھر کیا ہوگا اس کا۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ جتنے لوگوں نے اپنی بیویوں کو ستایا اور رلایا اور ٹھنڈی آہ کھنچوائی، میں نے ان کو دیکھا کہ کسی کو فالج گرا، کسی کو کینسر ہوا۔ آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بتا رہا ہوں، چشم دید۔ تنہائی میں آپ ملیں گے تو اور واقعات بھی بتا دوں گا، لیکن اس وقت موقع نہیں ہے۔ اور جس نے اللہ کی ان بندیوں پر رحم کیا وہ اتنی جلدی ولی بن گئے کہ جس کی حد نہیں۔ حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اختر جو آپ سے آج مخاطب ہے، 15 سال ان کی صحبت اٹھائی ہے اور جوانی میں ان سے بیعت ہوا ہوں۔ فرماتے تھے کہ حضرت شاہ مظہر جانے جا رحمۃ اللہ علیہ اتنے نازک طبع تھے کہ اگر بازار سے گزرتے ہوئے کسی کی چارپائی ٹیڑھی پڑی ہوئی دیکھ لی تو سر میں درد۔ بادشاہ نے پانی پیا، پیالہ سراحی پر ترچھا رکھ دیا تو سر میں درد ہو گیا۔ رضائی اوڑھ لی اور سلائی ٹیڑھی ہے تو سر میں درد ہو گیا۔ اتنے حساس، اتنی نازک طبع کو حکم ہو رہا ہے، آسمان سے الہام ہو رہا ہے کہ اے مظہر جانے جا، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کو کوئی درجہ اعلیٰ ملے تو ایک بیوہ عورت ہے، زبان کی کڑوی ہے مگر دل کی اچھی ہے، اس سے شادی کر لو۔ تلاوت نماز وغیرہ کی پابند ہے مگر زبان کی کڑوی ہے، غصہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اس سے شادی کر لو۔ اب صبح شام ان کو تمغہ مل رہا ہے، ہر وقت کڑوی کڑوی باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مجھ کو لوگ کڑوی کڑوی باتیں لکھتے ہیں تو جتنے لوگ مجھ کو مجدد الملت اور حکیم الامت کہتے ہیں، اس کا جتنا نشہ ہوتا ہے وہ ان خطوط سے اتر جاتا ہے۔ تو جب مخلوق کا کوئی بدتمیزی کا خط آتا ہے تو میں اس کو کنین سمجھتا ہوں، اور کنین کی بدولت دولت کونین پا جاتا ہوں۔ کنین کڑوی ہوتی ہے لیکن اس کی برکت سے دولت کونین ملتی ہے، کبر سے اور بڑائی سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو ہماری نسبت مع اللہ کے چاند میں عجب اور کبر کے بادلوں کا کبھی گرہن نہیں لگتا، ہمیشہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہمارے دلوں میں روشن رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے غیب سے انتظام کرتے ہیں۔ حضرت مظہر جانے جا رحمۃ اللہ علیہ کے لیے غیب سے انتظام کیا۔ حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے، سارا انتظام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں وہی اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایک بہت بڑے ولی کا شعر سناتا ہوں، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ اے دوستو سن لو، اس کے دن اچھے ہونے ہوتے ہیں جس کی قسمت اچھی ہونی ہوتی ہے، تو اسے اپنا بنانے کے راستے وہ خود ہی بتلاتے ہیں۔
نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب گریباں کو۔ جب اللہ اپنا بناتا ہے تو بال بال سے ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہر بن مو سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، جتنے بال ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر بال سے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، ہمیں پیار کر رہا ہے، اپنا بنا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو حضرت مظہر جانیجہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا۔ صبح و شام تلخ باتیں سن رہے ہیں۔ ایک کابلی افغانی شاگرد نے کہا کہ حضرت اتنی کڑوی مزاج کی عورت سے شادی کیوں کی آپ نے؟ آپ اتنے نازک طبع کہ بادشاہ کو ترچھا پیالہ رکھنے پر ڈانٹ دیا اور بادشاہ کے خادم کو رد کر دیا کہ جب تمہارا یہ حال ہے تو تمہارے خادم کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا سنو، اسی بیوی کی کڑوی کڑوی باتوں سے مظہر جانیجہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ سارے عالم میں میرا ڈنکا پٹ چکا کہ میرے ہی سلسلے میں علامہ سید محمود بغدادی آلوسی تفسیر روح المعانی کے مصنف اور علامہ شامی نے بیعت کی ہے۔ مولانا خالد کردی کے ہاتھ پر، جو کرد کے رہنے والے تھے اور خلیفہ تھے شاہ غلام علی کے، اور شاہ غلام علی خلیفہ تھے مظہر جانیجہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ شامی جیسی فقہ کی عظیم کتاب اور تفسیر روح المعانی جیسی عظیم کتاب کے مصنفین سلسلہ مظہریہ میں داخل ہوئے۔ اور شاہ ابو الحسن خنقانی کی بیوی بڑی ہی تند مزاج تھیں، لیکن وہ برداشت کرتے تھے کہ اللہ کی بندی ہے۔ آپ یہ بتائیے، کسی کا داماد ہر وقت اس کی بیٹی سے تنگ ہو اور بیٹی حسن میں بھی کم ہو، اور داماد بہت حسین ہو اور بیوی حسن میں کمتر اور اخلاق میں بھی کمتر، کڑوی ہو، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میرے دوست کی بیٹی ہے اور نباہ دیتا ہے۔ آپ بتائیے کہ لڑکی کا باپ اس کے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرا داماد فرشتہ ہے، دل چاہے گا کہ کوئی بلڈنگ اس کے دے دوں، کوئی زمین اس کو دے دوں۔ اللہ تعالیٰ کی ان بندیوں کے بارے میں یہی سوچئے، اگر کوئی مرد زیادہ حسین ہے، بیوی کمتر ہے، تو اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اللہ کی بندی سمجھ کر۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسا انعام ملے گا کہ 100 برس کے تہجد سے وہ مقام نہیں مل سکتا۔ اب انہیں شاہ ابو الحسن خنقانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے عارف باللہ بزرگ ہیں، ہر وقت اپنی بیوی کی طرف سے تلخ باتوں کو برداشت کرتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی بندی ہے، اگر میں طلاق دیتا ہوں تو کسی اور کو ستائے گی، لہٰذا مجھ کو ہی ستا لے، میرے کسی مسلمان بھائی کو نہ ستائے، یہ اللہ کی بندی ہے۔ اگر میری بیٹی بھی ایسی ہوتی تو میں یہی چاہتا کہ میرا داماد اچھا سلوک کرے۔ تو آپ کی بیویاں بھی کسی کی بیٹیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندیاں ہیں۔ میں بہت درد دل سے کہتا ہوں کہ جتنے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، اللہ تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت اترے گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی سے کھانے میں نمک سخت تیز ہو گیا، کھایا نہیں گیا، فاقے سے سو گیا اور آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے معاملہ کر لیا کہ اللہ، یہ میری بیوی تیری بندی ہے، آج اس سے نمک تیز ہو گیا، اس نے ہمیشہ ہم خدمت کی، میں آپ کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، قیامت کے دن مجھے بھی معاف کر دینا۔ جب انتقال ہوا تو ایک ولی اللہ نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھائی تیرا کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب کیا اور فرمایا کہ تمہارے بہت سے گناہ بھی ہیں، میں تم کو دوزخ میں قانون کے رو سے ڈال سکتا ہوں، لیکن تم نے ہماری بندی پر رحم کیا تھا اور اس کی خطا کو معاف کیا تھا، تم نے ایک خطا معاف کی نمک تیز ہونے کی، اور اس کی برکت سے میں تمہاری زندگی بھر کی خطائیں معاف کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بندیوں سے تعلق بھی ہے، جہاں بندوں سے تعلق ہے وہیں پر بندیوں سے بھی ہے۔ اکثر بے کس ہوتی ہیں، ماں باپ سے دور ہوتی ہیں، اپنے بھائیوں سے دور ہوتی ہیں،
ساری زندگی ہمارے لیے وقف کر دیتی ہیں، پالتا کوئی اور ہے اور فائدہ کوئی اٹھاتا ہے۔ بس قانون ہے اللہ کا، اس قانون سے فائدہ اٹھانا ہے۔ مگر ان کی خطاؤں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ بیویاں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہیں۔ ان استمتعت بها وفی عوج، اگر ان سے فائدہ اٹھانا ہے تو ان کی ٹیڑھی پسلی سے فائدہ اٹھا لو۔ بتاؤ ہماری یا تمہاری پسلی سیدھی ہے یا ٹیڑھی؟ ٹیڑھی ہے تو کیا آپ کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں اس کو ٹھیک اور درست کرانے کے لیے؟ ڈاکٹر سے کبھی درخواست کیا آپ نے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نبوت دیکھیے، کیا شان نبوت ہے، کس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہو رہے ہو، اگر بیوی بھی ایسے مل جائے تو اسے برداشت کر لو۔ ان اقمتہا کسرتہا، اور اگر سیدھا کرو گے تو توڑ دو گے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ توڑ دو گے یعنی طلاق کی نوبت آ جائے گی، دو خاندان تباہ ہو جائیں گے، خاندان میں آگ لگ جائے گی، چھوٹے چھوٹے بچے روئیں گے کہ میرے ابو کو کیا ہو گیا کہ میری اماں کو طلاق دے دی، اگر تم نے گزارا کر دیا تو گزر جائے گی۔ اور اس میں سے جو اولاد پیدا ہوگی ان میں اگر کوئی عالم حافظ قاری ہو گیا تو قیامت کے دن انشاءاللہ تعالی جنت بھی پاؤ گے۔ دنیا تو مزیدار گزرے گی ہی، جنت بھی پاؤ گے۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی اس حدیث کی جو شرح لکھی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں فیہ تعلیم للاحسان الی النساء، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آنے کی ہے، والرفق بہن، اور بیویوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، والصبر علی اخلاقہن، اور ان کے ٹیڑھے پن پر صبر سے کام لو۔ کیوں؟ لاحتمال ضعف عقولہن، کیونکہ ان کی عقلیں تھوڑی ہوتی ہیں، عقل تو آدھی ہے۔ مگر ایک حدیث اور سن لیجئے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتیں آدھی عقل کی تو ہیں لیکن جو نامحرم ہے وہ ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ پوری عقل والوں کی عقل اڑا لے جاتی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہیں تو آدھی عقل کی، لیکن اگر آنکھ سے آنکھ ملائی جائے، چاہے وہ ایئرپورٹ لندن ہو یا ایئرپورٹ فرانس ہو، تو عقل اڑ جائے گی۔ نظر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہ لو نہ دو، دیکھ تو لو، اس میں کیا حرج ہے؟ اور ایک صاحب نے تو غضب کر دیا، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ ہم تو ان حسینوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں کہ واہ رے میرے اللہ، کیا شان ہے آپ کی، ایسے حسین آئینے پیدا کر دیے، یہ تو آئینے جمال خداوندی ہے، کون ان کو دیکھنے کو منع کرتا ہے؟ تو حضرت نے ان کو جواب میں لکھا کہ بے شک یہ آئینہ جمال خداوندی ہے، لیکن آئینہ کی دو قسمیں ہیں۔ آئینہ ایک شیشے کا ہوتا ہے اور ایک آتشی۔ آتشی آئینے میں دوسری طرف چیز جل جاتی ہے، آگ لگ جاتی ہے۔ یہ حسین آئینے تو ہیں لیکن آتشی آئینے ہیں، تمہارا ایمان جل کر خاک ہو جائے گا اور صحت بھی خراب ہو جائے گی اور پاگل بھی ہو جاؤ گے، دماغ صحیح نہیں رہے گا۔ اس لیے بخاری شریف میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نامحرموں پر نظر ڈالتا ہے آنکھوں کا زنا ہے۔ لوگ اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آنکھوں کا زنا فرما رہے ہیں۔ راستے چلتے ایک تو نظر پڑ جانا ہے اور ایک نظر ڈالنا ہے، ایک پڑھنا ہے اور ایک پڑھانا ہے۔ میں سادی اردو بول رہا ہوں، پڑھنا معاف ہے لیکن پڑھانا اور ایک سیکنڈ ٹھہرانا حرام ہے۔ فزن العین النظر، بد نظری آنکھوں کا زنا ہے۔